Dear students, as we know that through Salam contract, if bank has provided advance price, then it is going to receive huge quantity of the product after some time in future, and bank need to have some arrangement for disposing of this quantity in the market. اس میں ایک بنیادی کام جو بینک کر سکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ جب اسے چیز مل جائے اس وقت وہ اس کو فروخت کرنے کا انتظام کرے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑی مقدار کو اس طرح سے ڈسپوز آف کرنا بینک کے لیے پریکٹیکلی بہت دشوار ہوگا، اس لیے کہ بینک کے پاس اسٹاف بھی لمیٹڈ ہوتا ہے اور بینک کے پاس ایکسپرٹیز بھی نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کو مارکیٹ کر سکے. تو ڈائریکٹ سیل سے بچنے کے لیے بینک کے پاس کچھ اور آپشنز دستیاب ہوتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں. فرسٹ، ارینجنگ پیرلل سلم ود اینی تھرڈ پارٹی وچ از فائنل یوزر آف دیٹ پروڈکٹ. مثال کے طور پر اگر بینک گندم کی کچھ مقدار سلم کے ذریعے سے خرید رہا ہے اور اسے اندازہ ہے کہ آج سے 3 مہینے بعد، مثال کے طور پر اکتوبر کے مہینے میں 15 اکتوبر کو اسے یہ گندم سپلائی کی جائے گی، تو وہ کسی پارٹی مثلا جو فلور ملز ہیں، جو گندم کے خریدار ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو 16 یا 17 تاریخ کو اتنی مقدار میں گندم فراہم کروں گا اور اس کے لیے آپ مجھے قیمت ادا کریں. تو اس طرح کا جو معاملہ ہوگا، جو ٹرانزیکشن ہوگی، اس کو پیرلل سلم کہا جاتا ہے. پیرلل سلم کا مطلب ہوتا ہے جسے اردو میں کہتے ہیں متوازی سلم کا سودا، یعنی ایک سودا بینک کسان کے ساتھ کر رہا ہے، اس کو پیمنٹ کر رہا ہے اور اس سے یہ وعدہ حاصل کر رہا ہے کہ آج سے 3 مہینے بعد کسان اس کو ایک متعین مقدار گندم کی فراہم کرے گا. یہ سودا سلم کا سودا ہے. پھر بینک، یہاں پہ بینک خریدار ہے اور کسان سپلائر ہے. پھر بینک کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ، مثلا ایک فلور مل کے ساتھ یہ سودا کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آج سے 3 مہینے کے بعد میں آپ کو مثلا 1000 من گندم اس ریٹ پر فراہم کروں گا اور اس کی قیمت بطور ایڈوانس اس فلور مل سے وصول کرے. تو اس سودے کو پیرلل سلم کہا جاتا ہے. پیرلل سلم از الاؤڈ only with the condition that 2 contracts should be independent from each other. Means the performance of the second contract should not depend on the performance of the first contract. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی وجہ سے فصلیں خراب ہو گئیں اور فارمرز بر وقت بینک کو گندم کی سپلائی نہ دے سکے تو بینک آگے فلور ملز کے ساتھ یہ معذرت پیش نہیں کر سکتا کہ کیونکہ مجھے سپلائی نہیں ملی اس وجہ سے میں آگے آپ کو سپلائی دینے سے قاصر ہوں. اور بینک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چاہے مارکیٹ سے خریدے چاہے امپورٹ کرے، اس کو متعین کوالٹی کی گندم متعین مقدار میں آگے فلور مل کو فراہم کرنا اس کی لیگل اور مورل رسپانسبلٹی ہے. تو اس طرح سے جو پیرلل سلم کا امکان ہے وہ یہ موجود ہے کہ بینک ایک آلریڈی ایگزسٹنگ ارینجمنٹ کر سکے کہ فارمر سے جب سپلائی ملے تو فوراً وہ آگے فلور ملز کو فراہم کر دی جائے اور بینک کو اس میں کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن اس میں عملاً مشکل یہ ہے کہ جتنے بھی کاروباری ادارے ہیں وہ تو بینکوں سے فائنانسز لے کر اپنا کاروباری سرگرمیاں جاری رکھے ہوتے ہیں. اس لیے ایسا کوئی کاروباری ادارہ تلاش کرنا کہ جو بینک کو 3 یا 4 مہینے ایڈوانس پیمنٹ کر سکے، یہ پریکٹیکلی بہت مشکل کام ہے. تو اگرچہ یہ تھیوریٹیکلی ایک کانسیپٹ ہے پیرلل سلم کا، لیکن پریکٹیکلی یہ اپلائی نہیں ہوتا اور عملاً یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. دوسرا طریقہ
جو بینک اختیار کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سپلائر جو فرسٹ کانٹریکٹ میں سپلائر ہے، فارمر ہے یا پروڈیوسر ہے، اس کو اپنا ایجنٹ نامینیٹ کر دیا جائے فار ڈسپوزنگ آف دی پروڈکٹ آن بینکس بہاف، کہ وہ انہی کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ بینک کے نمائندے کے طور پر یہ چیز آگے فروخت کر دیں اور اس سے جو ریونیو حاصل ہو وہ بینک کو آپ حوالے کر دیں. تو یہ طریقہ پریکٹیکلی زیادہ ممکن بھی ہے اور عملاً استعمال میں بھی ہے کہ کلائنٹ کو بینک ایک ٹارگٹ پرائس بتا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیز میں آپ سے اس قیمت پر خرید رہا ہوں اور آپ اس کو دوسری قیمت پر آگے فروخت کر دیں. مثال کے طور پر اگر بینک گندم کو سودا کرتا ہے کسی فارمر کے ساتھ اور یہ طے کرتا ہے کہ میں آپ سے گندم 25 روپے کلو کے حساب سے سلم کے تحت خریدوں گا، اور پھر اسی فارمر کو بینک یہ اپنا ایجنٹ نامینیٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بینک کے لیے یہ گندم مثلا 28 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کر دیں. تو فارمر کے کیونکہ پہلے سے لنکس موجود ہوتے ہیں، اس کا سیل کرنے کا ایک سسٹم موجود ہوتا ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ اسے فروخت کر سکتا ہے. اگرچہ اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر کسان اس ٹارگٹ پرائس مثلا 28 روپے فی کے جی کے بجائے 30 روپے پر بیچنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اضافی رقم جو ہے وہ کسان کے فائدے میں جاتی ہے، اس کا فائدہ کسان کو حاصل ہوگا. لیکن اگر مارکیٹ خراب ہو جائے، مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو جائیں اور چیز 28 روپے سے کم میں بکے تو وہ نقصان بینک کو برداشت کرنا پڑے گا، اور بینک کسان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے 28 روپے کے حساب سے قیمت فراہم کریں. جو ایکچوئل مارکیٹ میں قیمت فروخت ہوگی بینک اسی حساب سے کسان سے پیسے لینے کا پابند ہوگا. تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ بینک کسان کو اپنا ایجنٹ نامینیٹ کرے اور اس کے ذریعے سے جو بھی پروڈیوس حاصل ہونی تھی اس کا مارکیٹ میں ری سیل کے لیے ارینجمنٹ کرے. اگرچہ یہ کام کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے. بینک کین اپوائنٹ اینی تھرڈ پارٹی فار مارکیٹنگ دی پروڈیوس آف دا سلم ٹرانزیکشن، لیکن اس میں ایک کاسٹ کا ایلیمنٹ مزید انوالو ہو جاتا ہے جس سے کہ بینک کی پروفیٹیبلٹی لمٹ ہو جائے گی. اس وجہ سے بینک اس آپشن کی طرف جانا پسند نہیں کرتے. اس کے بعد ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پیرلل سلم کرنے کے بجائے بینک کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ ایک پرامس ٹو پرچیز ایگریمنٹ کرے، یعنی اس سے صرف ایک وعدہ حاصل کرے کہ آج سے 3 مہینے بعد مثلا 1000 من گندم بینک کو حاصل ہوگی، جو وہ پارٹی بینک سے ایک مخصوص قیمت پر خرید لے گی. اس کو سیریسنس کو یقینی بنانے کے لیے بینک اس پارٹی سے کچھ رقم بطور سیکیورٹی ڈپازٹ یا زر ضمانت حاصل کر سکتا ہے. جب فصل تیار ہو جائے اور بینک کو مطلوبہ مقدار فراہم کی جائے تو بینک وہ مقدار اس پارٹی کے حوالے کر دیتا ہے. یہ سودا پیرلل سلم کا نہیں ہوگا بلکہ ایک نارمل مرابحہ یا مساومہ ٹرانزیکشن کے تحت ہوگا کہ محض ایک وعدہ کیا گیا تھا اور جب اصل میں چیز آ گئی اور آگے فراہم کی گئی تو وہ ایک قیمت کو نیگوشیٹ کرنے کے بعد اس کلائنٹ کو فراہم کر دی گئی. تو یہ طریقہ بھی ہے کہ جس سے بینک ایڈوانس ارینجمنٹ کر سکتا ہے فار ڈسپوزنگ آف دا پروڈکٹ گوئنگ ٹو بی ریسیوڈ ان فیوچر from the farmers to whom bank has provided the finances in the form of advance payment through a salam contract. تو ان طریقوں کو استعمال کر کے بینک بآسانی اپنی انویسٹمنٹ بھی ریکور کر سکتا ہے اور ڈپازٹرز کے لیے اور شیئر ہولڈرز کے لیے پروفٹ بھی حاصل کر سکتا ہے.